ان دنوں دفتر میں میرا یہ حال ہوتا تھا کہ صبح آتے ہی پہلے درخواست گزاروں سے ملتا، پھر کاؤنٹرز پر جا کر صورتحال کا جائزہ لیتا، پھر ٹاپ فلور پر پرنٹنگ مشینوں پر جا کر پروڈکشن سٹاف کو ملتا اور ان کا حوصلہ بڑھاتا۔ اس کے بعد ہیلپ لائن پر پہنچ جاتا اور شام کو ڈلیوری ہال میں جا کر دیکھتا کہ لوگوں کو پاسپورٹ صحیح طریقے سے مل رہے ہیں یا نہیں۔ ڈائریکٹر جنرل کا طرز عمل دیکھ کر سٹاف کا طرز عمل بھی تبدیل ہونے لگا اور وہ جوش اور جذبے سے کام کرنے لگے۔ ایک روز میں دفتر پہنچا ہی تھا کہ اردلی نے آ کر کہا، سر، دفتر کے چند ملازمین آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، بلاؤ۔ میرا خیال تھا کہ ان کے کچھ مسائل یا مطالبات ہوں گے۔ چند لوگ اندر آئے، جن میں پروڈکشن مینیجر ہارون جمیل اور رائے رضا بھی تھے۔ میں نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ ہارون اور رضا کہنے لگے، سر، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو یہ کہنے آئے ہیں کہ ہم اس مشن کی تکمیل کے لیے دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ بحران کے خاتمے کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں گے۔ میں کرسی سے اٹھا اور انہیں گلے لگا لیا۔ ٹیکنیکل ونگ کے مینیجر وسیم اور ممتاز نے بھی دن رات ایک کر دیا تاکہ پروڈکشن میں کوئی وقفہ یا تاخیر نہ ہو۔ شاہد ریاض اور رابعہ جمیل نے بھی زبردست کام کیا۔ شکیل، طلعت، جہانگیر اور راحیل نے بھی بڑے جوش و جذبے سے کام کیا۔ نئے ولولوں سے سردار نوجوان افسر سلمان ایک روز رات کو ڈیلیوری سیکشن میں نظر آیا تو میں نے پوچھا، ابھی تک یہیں ہو؟ کہنے لگا، سر، ہنگامی حالات ہیں، ساری رات بھی ادھر رہنا پڑے تو کوئی پرواہ نہیں۔ ڈی ایم جی کے نوجوان افسر یحییٰ اور فواد کا بھی یہی حال تھا۔ محکمے کے پرانے اور تجربہ کار افسروں میں نور الرحمان تنولی اور اخلاق قریشی نے بڑی محنت، لگن اور ولولے سے کام کر کے بحران کے خاتمے میں حصہ ڈالا۔ خواتین کا جوش و جذبہ بھی بڑا قابل رشک تھا۔ توصیف ضیاء، عائشہ، زارا، اسما اور نور کی محنت اور لگن ناقابل فراموش ہے۔ زیادہ تر لوگ ایک نئے جذبے سے لبریز تھے۔ وہ اب نوکری نہیں، مشن سمجھ کر کام کر رہے تھے۔ بہت سے ایسے پرجوش ورکر تھے جن کے نام یاد نہیں آ رہے۔ ان دنوں پاسپورٹ کے محکمے میں ڈائریکٹر جنرل کے بعد سب سے اہم عہدہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کا ہوتا تھا۔ نئے پروجیکٹ ڈائریکٹر کے لیے میں نے ڈی ایم جی اور پولیس سمیت کئی سروسز کے افسروں کے انٹرویو کیے، مگر مطلوبہ معیار کا کوئی افسر نہ ملا۔ پھر ایک روز پولیس کے نیک نام افسر احسان صادق نے انکم ٹیکس سروس کے محمد صفدر کا نام تجویز کیا۔ متعلقہ افسر کو بلا کر ملاقات کی تو وہ پہلی ملاقات میں ہی بھاگ گیا۔ وہ اس وقت ایف بی آر میں سیکٹری تھا۔ بڑی مشکل سے اسے کئی سیکٹری صاحبان سے مل کر وہاں سے ریلیو کرایا اور اپنے محکمے میں تعینات کرایا۔ محمد صفدر توقع کے عین مطابق نکلے، انتہائی ایماندار، بے پناہ محنتی اور ایسے قابل اعتماد کہ جن پر ادارے فخر کرتے ہیں۔ وہ پاسپورٹ بحران کے خاتمے کے لیے 24 گھنٹے جاگتے رہے۔ محمد صفدر بعد میں اسی محکمے یعنی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے قائم مقام ڈی جی بھی رہے۔ اس دوران میڈیا کے لوگ بار بار انٹرویو کے لیے ہیڈ آفس آتے رہے، مگر میں ان سے معذرت کر لیتا کہ ابھی آپ کو بتانے کے لیے میرے پاس کوئی خاص خبر نہیں ہے۔ 3 مہینوں کے بعد آپ سے ملوں گا تو پھر کوئی خوشخبری سنانے کے قابل ہوں گا۔ مجھ سے مایوس ہو کر میڈیا والے ڈپارٹمنٹ کے سینئر افسران سے ملتے اور پوچھتے کہ کیا ہو رہا ہے، ایک تھرتلی سی مچی ہوئی ہے، ہر چیز متحرک ہو گئی ہے۔ محکمے کے ایک نیک نام اور تجربہ کار افسر نے انہیں مختصر جواب دیا، جو اخبارات میں بھی چھپ گیا، کہ اتنے بڑے کرائسس پر قابو پانے کے لیے اس وقت محکمے کو ڈائریکٹر جنرل کی نہیں، ایک لیڈر کی ضرورت تھی۔ وہ مل گیا ہے، جو روایتی افسروں کی طرح اپنی ٹیم اور عوام سے کٹا ہوا نہیں ہے۔ وہ ایک ورکر کی طرح کام کرتا ہے اور لیڈر کی طرح چیلنج سے نبرد آزما ہوتا ہے۔ اس لیے اب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم بحران پر قابو پا لیں گے۔ شہریوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے ہر روز نئے اقدامات کیے جانے لگے۔ چند ہی دنوں میں لوگوں نے خوشگوار حیرت سے دیکھا کہ دفتر کے باہر سودے بازی کرتے ہوئے ایجنٹ غائب ہو چکے ہیں اور دیواروں سے چمٹنے والے لوگ ایک قطار میں کھڑے ہیں، کیونکہ ان کے لیے بیرونی دیوار کے ساتھ علیحدہ کاؤنٹر بنا دیا گیا تھا۔ وی آئی پی کلچر ختم کر دیا گیا۔ مریضوں، طلباء و طالبات اور بیرون ممالک میں اپنی جابز پر پہنچنے والوں کے ترجیحی بنیادوں پر پاسپورٹ بنانے شروع کر دیے گئے۔ میں ہر روز پروڈکشن ونگ، جہاں پاسپورٹ تیار ہوتے ہیں اور جو دفتر کی چوتھی منزل پر تھا، میں ضرور جاتا۔ وہاں کسی سے مصافحہ کرتا، کسی کو تھپکی دیتا، کسی سے سوال و جواب کرتا اور ہر طریقے سے ان کے جذبے اور ولولے بڑھانے کی کوشش کرتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کمرے میں جہاں میں ہر روز جاتا تھا، ماضی میں عرصہ دراز سے کسی ڈائریکٹر جنرل صاحب نے جانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ پروڈکشن سٹاف کے لیے اسی منزل پر نہایت صاف ستھرا واش روم بنوا دیا گیا۔ باقی سٹاف کے مسائل حل کرنے پر بھی توجہ دی جانے لگی۔ اوور ٹائم لگانے والوں کے لیے مالی معاوضے کے علاوہ کھانے کا بندوبست کر دیا گیا۔ اور پھر جب ہم نے سٹاف سے پوچھا کہ اس غیر معمولی صورتحال میں ہمیں اپنی ہفتہ وار چھٹیوں کی بھی قربانی دینا ہوگی، تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ سٹاف کو محنت کی ترغیب ملی اور حوصلہ افزائی ہوئی
تو انہوں نے شفٹیں بڑھا دی اور چھٹیوں کی قربانی دے دی۔ انہیں اوور ٹائم کا معاوضہ اور نقد انعامات دیے جانے لگے تو وہ نئے جذبوں سے سرشار ہو گئے۔ شہریوں کی سہولت کے لیے ہیلپ لائن بنا دی گئی اور اس کے نمبروں کی تشہیر کی گئی۔ لوگ ہیلپ لائن پر فون کر کے اپنی درخواست کا اسٹیٹس پوچھتے تو انہیں واضح طور پر بتایا جاتا کہ آپ کا پاسپورٹ فلاں تاریخ کو بنے گا اور آپ کے ریجنل آفس میں فلاں تاریخ کو پہنچے گا۔ عوام کی بے چینی کم ہونے لگی، لوگوں کے رویوں میں ایک ٹھہراؤ آنے لگا۔ اسلام آباد ہیڈ آفس میں واضح بہتری آنے کے بعد میں نے ریجنل دفاتر کے دورے شروع کر دیے۔ مجھے یاد ہے کہ میں لاہور آفس پہنچا تو بہت سے پاسپورٹ سیکرز پریشان حال میرے گرد جمع ہو گئے۔ ایک تعلیم یافتہ لڑکی نے روتے ہوئے کہا، انکل بڑی مشکل سے مجھے امریکہ کی ٹاپ کلاس یونیورسٹی میں داخلہ ملا ہے، اب میرا اسکالرشپ ضائع ہو جائے گا اور میں پاسپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے نہیں جا سکوں گی۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، میں نے بلند آواز میں جواب دیا، جس پر شور ایک دم تھم گیا۔ پھر میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹی آپ ضرور جائیں گی، مجھ پر اعتماد رکھیں، ٹھیک ایک ہفتے بعد پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ایک نوجوان نے تلخ لہجے میں کہا کہ مجھے جرمنی میں بڑی اچھی جاب ملی ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ کے محکمے کی نااہلی کی وجہ سے یہ جاب چھن جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں، آپ کا پاسپورٹ چند دنوں میں بن جائے گا، یقین رکھیں، جرمنی کی طاقتور چانسلر مرکل بھی آپ کو جاب نہیں چھین سکتی۔ میرا جواب سن کر وہ ہنس پڑا اور ماحول خوشگوار ہو گیا۔ ایک صاحب اور ان کی بیگم حسرت بھرے لہجے میں کہنے لگے، کئی مہینوں سے مارے مارے پھر رہے ہیں، ہمارے حج کی آرزو پوری نہیں ہو سکے گی۔ میں نے کہا، آپ حج پر ضرور جائیں گے، مگر اس کے لیے آپ کو اسپیشل نذرانہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ آپ کو اللہ کے گھر میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر وطن عزیز پاکستان کے لیے اور میرے لیے بھی دعا کرنا ہوگی۔ 8ویں روز دونوں کے فون آئے، ان کے منہ سے دعائیں اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے سیالکوٹ، فیصلہ آباد، سرگودا اور کراچی آفس کے بھی دورے کیے۔ ہر جگہ محسوس ہوا کہ اسٹاف کی سوچ تبدیل ہوئی ہے اور عام لوگ اب اس ادارے پر اعتماد کرنے لگے ہیں۔ یہ تو چارج لیتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ پاسپورٹ اب ہر گھر کی ضرورت بن چکا ہے اور اس کی عدم دستیابی ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ اس لیے میں جہاں بھی جاتا، لوگ جیبوں سے ٹوکن نمبر نکال کر مجھے تھما دیتے کہ یہ پاسپورٹ بہت ضروری ہے، یہ ضرور بنوا دیجئے۔ کبھی کوئی دوست یا واقف کار آ جاتا اور رسماً خیر خیریت پوچھنے لگتا تو میں اسے کہتا، خیریت کو چھوڑو، کام کی بات پر آؤ اور ٹوکن نمبر نکالو۔ اس پر اس کا ہاتھ جیب میں چلا جاتا۔ ایک روز بچپن کا ایک دوست دفتر آ گیا، میرا خیال تھا کہ صرف ملنے آیا ہوگا، مگر اس نے بھی ٹوکن نکال کر تھما دیا۔ میں نے افسوس کا اظہار کیا کہ تم بھی کام سے ہی آئے ہو۔ ناراض ہو کر میں نے اس کا ٹوکن پھاڑ دیا۔ اس پر اس نے مختلف جیبوں سے کئی اور ٹوکن نکالے اور ساتھ ہی بولا، ہر جیب سے ٹوکن نکلے گا، تم کتنے ٹوکن پھاڑو گے؟ ہیڈ آفس میں ہیلپ لائن بننے کے باوجود متعدد شہری براہ راست ڈائریکٹر جنرل سے رابطہ کرنا چاہتے تھے۔ ایک روز آپریٹر نے پوچھا، سر کن کے فون میں لایا کروں؟ جواب دیا گیا، ہر ایک کا فون، میں ہر شہری کا فون سنوں گا۔ اور راکم ہر کال سنتا، اسے ہولڈ کرا کے کمپیوٹر سے سٹیٹس چیک کرتا اور کالر کو بتاتا کہ میرے بھائی آپ کا پاسپورٹ کل ڈسپیچ ہو جائے گا، میری بہن آپ کا پاسپورٹ کل کا بھیجا جا چکا ہے، اس کا باکس نمبر فلاں ہے۔ دفتر کا ماحول اور کلچر تبدیل ہو گیا تھا۔ عام لوگوں کے ساتھ دوستانہ رویے اور ایک ہمدردانہ جذبے کے ساتھ ان کا کام کیا جانے لگا۔ لوگوں کو رشوت اور سفارش کے بغیر پاسپورٹ ملتے تو ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے۔ یہ دعائیں سن کر راکم پرمسرت لہجے میں محکمے کے دوسرے افسروں سے کہتا کہ ہمارا اصل سرمایہ اور سب سے بڑی طاقت یہ ہے، عام لوگوں کی دعائیں جو آسمان کو چیر کر دربار الہی میں پہنچتی ہیں۔ بحران پر قابو پانے کے جنون میں راکم کے دن رات ایک ہو چکے تھے۔ نہ کھانے کا ہوش تھا نہ سونے کا۔ کسی ویکینڈ پر گھر چلا جاتا تو وہاں سے کھانا بنوا کر لے آتا جو 3-4 دن چل جاتا۔ رات گئے تک دفتر رہتا اور سونے کے لیے پولیس اکیڈمی کے ریسٹ ہاؤس چلا جاتا۔ میں نے محکمے سے کسی قسم کی کوئی سہولت طلب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس دوران گاڑی بھی اپنی استعمال کرتا رہا۔ اسٹاف کے بے پناہ جذبے، لگن اور محنت سے پروڈکشن میں ہر روز اضافہ ہونے لگا۔ جہاں پہلے 1000-1500 پاسپورٹ روزانہ چھپتے تھے، وہاں 5000، پھر 10,000 اور اس کے بعد 15، 20 اور 25,000 روزانہ کے حساب سے پاسپورٹ چھپنے لگے۔ بیک لاگ تیزی سے ختم ہونے لگا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے تمام پاسپورٹ بنوا کر پاکستانی سفارت خانوں میں پہنچا دیے گئے، جنہیں دیکھ کر ہمارے سفیر صاحبان حیران رہ گئے۔ جو سفیر پہلے ناراضگی کے خط لکھتے تھے، اب شکر ہے کہ فون کرنے لگے۔ میں ان سفراء سے زور دے کر کہتا کہ وہ بھی ہفتہ وار چھٹیاں منسوخ کر دیں اور دن رات ایک کر کے تمام پاسپورٹ درخواست گزاروں تک پہنچائیں۔ حاجیوں کو وقت سے بہت پہلے پاسپورٹ فراہم کر دیے گئے۔ خانہ کعبہ اور روضہ رسول کی زیارت کے خواہش مندوں کی خوشی دیدنی تھی۔
ایک روز دفتر میں اردلی آیا اور بولا، سر گیٹ پر وہ بھاری سی خاتون کھڑی ہیں جو ٹی وی پر آتی ہیں، اس کو سیکورٹی گارڈ اندر نہیں آنے دے رہا۔ میں نے کہا، ٹی وی پر تو بہت سی خواتین آتی ہیں، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کہنے لگا، سر وہ جو سندھی اجرک گلے میں ڈال کر قوالیاں گاتی ہے۔ میں نے کہا، جاؤ خاتون کو عزت کے ساتھ میرے دفتر لے آؤ۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ معروف صوفی گلوکارہ محترمہ عابدہ پروین صاحبہ اپنا اور اپنی بیٹیوں کے پاسپورٹ بنوانے کے لیے آئی تھیں۔ ان کے ساتھ ایک دو شعروں کا تبادلہ ہوا، مگر میری مصروفیت کی وجہ سے صوفیانہ شاعری پر زیادہ بات نہ ہو سکی۔ پاسپورٹ بنوانے کے لیے ہر روز ملک کی معروف شخصیات راکم کے دفتر آتی تھیں۔ سابق اور موجودہ وزراء بھی آتے رہے۔ ہر ایک کا طرز عمل اور طرز گفتار مختلف ہوتا۔ پولیس سروس کے دوران کئی معروف افراد کی اصلیت کا پتہ چلتا تو بڑا دکھ ہوتا۔ محکمے کے اپنے وزیر یعنی وزیر داخلہ کے غیر قانونی احکامات بھی تسلیم نہ کیے گئے۔ ایک روز میں کسی فائل کی اپروول کے لیے سیکرٹری داخلہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ آئیں ذرا وزیر صاحب سے بھی مل لیں۔ میں انہیں ملنے سے گریزا تھا، اس لیے لی تو لال سے کام لیا۔ تو سیکرٹری داخلہ زور لگا کر مجھے سامنے والے کمرے یعنی وزیر داخلہ کے آفس میں لے گئے۔ وہاں میں نے وزیر صاحب سے صاف صاف کہہ دیا، جس کے سیکرٹری داخلہ گواہ ہیں، کہ میں آپ کے صرف وہ احکامات مانوں گا جو لافل ہوں گے، ان لافل احکامات میں ہرگز نہیں مانوں گا۔ ایک روز اس وقت کی وزیر تعلیم تشریف لائیں۔ میں انہیں پہلے نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے جو کارڈ دیا اس پر لکھا تھا ڈاکٹر ثانیہ نشتر۔ میں نے ان سے تحریک پاکستان کے نامور رہنما سردار عبدالرب نشتر سے تعلق پوچھا تو انہوں نے اپنا رشتہ بتا دیا۔ ان کا طرز عمل سب سے زیادہ باوقار اور ڈگنیفائیڈ تھا۔ میں نے بھی انہیں بہت عزت و احترام دیا اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ میرے دل میں آپ کے لیے عزت و احترام وزیر ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ عزت اس لیے ہے کہ آپ قائد کے قریب ترین ساتھی اور اس ملک کے ایک اہم معمار سردار عبدالرب نشتر کی بہو ہیں۔ اس کے بعد وہ ہماری کئی تقریبات میں آتی رہیں۔ میری پہلی کتاب دو ٹوک کتابیں کی تقریب رونمائی میں بھی انہوں نے اظہار خیال کیا۔ وہ بلا شبہ ایک اعلیٰ کردار کی انتہائی قابل خاتون ہیں۔ دوست نوازی ہمارے حکمرانوں کا پسندیدہ چل رہا ہے۔ جو جس قدر میرٹ اور قانون کو رون کر اپنے اقربا اور دوستوں کو نوازے، وہ اتنا ہی بڑا مرد میدان اور یاروں کا یار سمجھا جاتا ہے۔ اس محکمے کے وزیر صاحب کیوں پیچھے رہتے؟ انہوں نے اپنے اختیارات کا جائزہ لیا تو دو چیزیں آنکھیں بند کر کے بانٹنا شروع کر دی ہیں۔ کہتے ہیں کہ پارٹی کا جو بھی ورکر آتا اسے پہلے کلاشنکوف کا لائسنس پیش کیا جاتا اور پھر اسے بلو پاسپورٹ، سرکاری پاسپورٹ جو بین الاقوامی کانفرنسوں یا میٹنگز میں ملک کی نمائندگی کرنے والے اعلیٰ حکام کو دیا جاتا ہے، کا تحفہ دیا جاتا۔ بلو پاسپورٹ کے لیے کئی اہم ملکوں میں ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وزیر موصوف کے ہاتھوں بلو پاسپورٹ سے فیضیاب ہونے والے درجنوں لوگ بیرون ممالک گئے اور وہیں غائب ہو گئے اور پاکستان واپس نہیں آئے۔ یعنی اس طرح کرمنل کریکٹرز کو بلو پاسپورٹ جاری کر کے ایک اہم قومی نشان کو بے توقیر کیا گیا۔ ہم نے نہ صرف کسی ایک بھی غیر حقدار شخص کو بلو پاسپورٹ جاری نہ کیا، بلکہ جن نان ڈیزرونگ لوگوں کو پاسپورٹ جاری کیے گئے تھے ان کی مکمل تحقیق کر کے 2000 سے زائد لوگوں کے بلو پاسپورٹ کینسل کر دیے۔ اس سلسلے میں محکمے کے ایک قابل افسر اخلاق قریشی نے بڑی دیانت اور انگریزی سے رپورٹس تیار کی۔ کئی لوگوں نے عزیزوں کو میرٹ کے بغیر یعنی سیاسی بنیادوں بیرون ملک سفارت خانوں میں تعینات کروا رکھا تھا۔ ہم نے غیر منصفانہ بنیادوں پر کی جانے والی تمام تعیناتیاں کینسل کرنے کی سفارش وزارت داخلہ کو بھیج دی۔ اس سلسلے میں ایک بار ایک بااثر سابق وزیر میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرا بیٹا امریکہ کی بہترین یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، وہ بہت قابل ہے، آپ اس کی تعیناتی کیوں کینسل کروا رہے ہیں؟ میں نے کہا، اس لیے کہ وہ غیر قانونی طریقے سے بھرتی ہوا ہے۔ اگر وہ قابل ہے تو امتحان میں کامیاب ہو کر صحیح طریقے سے اس نوکری کا حقدار قرار پائے گا۔ کہنے لگے، آپ ایسا کریں گے تو میں وزیر داخلہ سے بات کر لوں گا۔ میں نے کہا، بخوشی کیجیے، مگر ہم میرٹ کی خلاف ورزی کر کے اگر ایک شخص کو بھی برقرار رکھیں گے تو پھر میرٹ کا کبھی نام نہیں لے سکیں گے۔ وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ اس دوران عام انتخابات ہو گئے، جس کے نتیجے میں میاں نواز شریف وزیر اعظم اور چودھری نثار علی وزیر داخلہ بن گئے۔ چودھری صاحب نے غیر قانونی بلو پاسپورٹوں کے بارے میں تو ہماری سفارشات مان لی، لیکن سیاسی بنیادوں پر کی جانے والی تعیناتیاں کینسل کرنے کے بارے میں وہ مصلحت سے کام لیتے رہے اور تعیناتیاں کینسل نہ کیں۔ ایک روز اطلاع آئی کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب اپنا پاسپورٹ بنوانے آئیں گے۔ میں نے اپنے سٹاف افسر سے کہا کہ ان کے سٹاف سے رابطہ رکھو۔ جسٹس فخر الدین جی ابراہیم بڑی قابل احترام شخصیت ہیں، میں خود پورس میں جا کر انہیں ریسیو کروں گا۔ 10 منٹ بعد اردلی نے دروازہ کھول کر کہا، سر چیف الیکشن کمشنر صاحب آئے ہیں۔ میں اٹھ کر دروازے کی طرف گیا، دیکھا تو وہ سابق چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ قاضی فاروق صاحب تھے۔ قاضی صاحب میرے بڑے بھائی ریٹائرڈ جسٹس افتخار احمد چیمہ صاحب کے دوست تھے، اس لیے میرے لیے وہ بڑے بھائیوں کی طرح تھے اور ان سے بارہا ملاقات ہو چکی تھی۔ ان سے بڑی اچھی گپ شپ ہوئی۔ ان کے جانے کے 15-20 منٹ بعد اسٹاف افسر نے بتایا کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر گیٹ پر پہنچ گئے ہیں۔
میں پورچ میں انہیں ریسیو کرنے گیا۔ جسٹس فخر الدین صاحب جو بہت معمر اور نحیف ہو چکے تھے، میں نے اور میرے اسٹاف افسر نے مل کر انہیں گاڑی سے اتارا اور سہارا دے کر پہلی منزل پر اپنے دفتر لے گئے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہی دراز ہو گئے۔ انہیں جوس پلایا گیا تو پھر کہیں جا کر جسٹس صاحب کے اوسان بحال ہوئے۔ ایک دو باتوں میں ہی اندازہ ہو گیا کہ الیکشن کرانا ان کے بس کی بات نہیں۔ مجھے تشویش لاحق ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ آخری عمر میں وہ عزت سعادت گوا بیٹھیں۔ بعد میں وہ خدشہ درست ثابت ہوا۔ الیکشن کے بعد فخرو بھائی کو بلا وجہ بدنام کیا گیا، جو بہت افسوسناک ہے۔ ہمارے کراچی آفس کے انچارج خالد نے شکایت کی کہ ایم کیو ایم والے دفتری معاملات میں بہت مداخلت کرتے ہیں۔ اسی دوران فاروق ستار صاحب کا اپنے پاسپورٹ کے لیے فون آیا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ہمارے دفتر میں مداخلت بند کرائیں۔ ساتھ ہی میں نے آئی جی سندھ سے کہہ کر مناسب سیکورٹی کا بندوبست کرا دیا، جس سے حالات بہتر ہوئے۔ ایک روز ایم کیو ایم کے ایک ایم این اے دفتر آئے، بڑے تحقمانہ لہجے میں بولے، اس ٹوکن نمبر کا پاسپورٹ لاؤ۔ ہم نے کہا آپ کے پاس اتھارٹی لیٹر ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں تو ہم آپ کو کسی دوسرے کا پاسپورٹ نہیں دے سکتے۔ اس پر انہوں نے وہیں سے فون کرنے شروع کر دیے، ڈی جی پاسپورٹ نے میری توہین کی ہے، اس کے خلاف میری تحریک استحقاق جمع کر لیں۔ بیرون ممالک ہمارے سفارت خانوں میں تعینات پاسپورٹ کا عملہ کئی مالی اور انتظامی مسائل کا شکار تھا۔ راکم نے سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب، جو میرے کالج کے زمانے کے دوست تھے، سے مل کر ان کے مسائل حل کرائے۔ اس کے علاوہ ٹیکنیکل سٹاف کی بھرتی اور نئی مشینری خریدنے کے لیے حکومت سے منظوری لی گئی۔ ہر روز صبح کی میٹنگ میں بیک لاگ کا جائزہ لے کر اندازہ لگایا جاتا کہ اس کے مکمل خاتمے میں کتنا وقت لگے گا۔ ساتھ ساتھ ہم پروڈکشن میں اضافہ کرتے گئے، جس سے بیک لاگ کم ہوتا گیا۔ ایک روز اندازہ لگایا گیا کہ 30 روز میں ختم ہو جائے گا، پھر 20 روز، پھر 15، 10، اور پھر یہ کہ اتنا بڑا قومی بحران 5 روز میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی کہ اللہ کرے مشن بخیر و خوبی مکمل ہو جائے۔ اور بالآخر مال کے عرض و سما کی خصوصی مدد اور ادارے کے محنتی اور پرجوش ملازمین کی انتھک کوششوں سے صرف 3 مہینوں میں قوم نے ایسا معجزہ دیکھ لیا جس کا کسی کو یقین نہیں تھا۔ ملک کے اندر اور غیر ممالک میں رہنے والے ہر پاکستانی درخواست گزار کو اس کا پاسپورٹ مل گیا۔ 8 لاکھ کا بیک لاگ ختم ہو گیا۔ ملک کی رسوائی کا باعث بننے والا قومی بحران 90 روز میں ختم کر دیا گیا۔ میں نے پہلی بار میڈیا سے بات کی اور بحران ختم ہونے کی خوشخبری سنائی تو تمام ٹی وی چینلز کئی منٹ تک بریکنگ نیوز چلتی رہی۔ اس وقت جبکہ ہر ٹی وی چینل پر پاسپورٹ بحران کے خاتمے کی بریکنگ نیوز چل رہی تھی، ہیڈ آفس کے لان میں ڈائریکٹر جنرل سمیت تمام ملازمین خالق کائنات کے حضور سجدہ شکر ادا کر رہے تھے۔ شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے بعد مٹھائی منگوائی گئی اور وہاں موجود سب لوگوں کا منہ میٹھا کروایا گیا۔ ملازمین اپنی تاریخی کامیابی پر بہت خوش تھے۔ کچھ نوجوانوں نے ڈھول منگوا لیا اور وہ ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے رہے۔ راکم نے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب سے 2-3 بار کہا کہ وہ آ کر ان ملازمین میں انعامات تقسیم کریں جن کی دن رات کی محنت سے ایک ڈوبا ہوا ادارہ صرف 3 مہینوں میں پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے، مگر وزیر صاحب وقت نہ نکال سکے۔ اسلام آباد پولیس کو بھی چودھری صاحب سے یہی گلہ رہتا تھا کہ پولیس کے شہیدوں کے ورثاء کو پرسہ دینے کے لیے بھی ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ ان کی ذاتی ایمانداری پر شک نہیں، البتہ ان کی عدم دلچسپی کے باعث ناکام وزیر داخلہ سمجھا جاتا ہے۔ یوم تشکر کے روز ڈائریکٹر جنرل آفس میں میٹنگ کے دوران ڈیپوٹیشن پر آنے والے سی ایس ایس کے افسران سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان 3 مہینوں میں کیا سیکھا ہے، تو انہوں نے بیک زبان کہا کہ ہم نے اپنی سروس کے 9-10 سالوں میں اتنا نہیں سیکھا جتنا پچھلے 3 مہینوں میں سیکھا ہے۔ 2 روز بعد پروجیکٹ ڈائریکٹر مجھے ایک فائل دیتے ہوئے بولے، سر ہم نے ہر برانچ کے افسران سے پچھلے 3 مہینوں کے بارے میں ان کے کمنٹس مانگے تھے۔ ان کی صحیح رائے جاننے کے لیے انہیں کہا گیا تھا کہ وہ اپنے نام نہیں لکھیں گے۔ ان کے ویوز آپ بھی پڑھ لیں۔ ایک سے زیادہ نے لکھا تھا، ہم نے ناممکن کو ممکن بنانا سیکھا ہے۔ کئی افسران نے لکھا، ہم نے 3 مہینوں میں ایمانداری اور اعلیٰ کردار کی طاقت دیکھی ہے۔ کسی نے لکھا کہ پہلے صرف پڑھا تھا، اب آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لیڈرشپ کسے کہتے ہیں اور اس کے لیے کن اوصاف کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اور نے لکھا کہ ہم نے انیشیٹو لینا سیکھا ہے، ہمیں مشاورت کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہے، ہم نے مشاورت سے فیصلہ کرنا اور اس پر سٹینڈ لینا اور فیصلوں پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد کرانا سیکھا ہے۔ ایک سینئر افسر نے لکھا، ہمیں پہلی بار میرٹ اور انصاف کی اہمیت اور قوت کا اندازہ ہوا ہے، ہم نے اپنے ادارے کے تقدس اور امیج کا تحفظ کرنا سیکھا ہے۔ 2-3 نے لکھا کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے فلم چل رہی ہے اور ہم اس کے کردار ہیں۔ ایک نے لکھا، ہم نے بہادری اور جرت سے فیصلے ہوتے دیکھے، اس سے اندازہ ہوا کہ لیڈرشپ کے لیے بہادری اور جرت کی کتنی اہمیت ہے۔ کئی افسروں نے لکھا کہ ہم نے سزا اور جزا کے فوائد دیکھے ہیں، ہمیں جونیئر ملازمین کو دی جانے والی تھپکی اور ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت اور اہمیت کا ادراک ہوا ہے۔ ایک سے زیادہ لوگوں نے
ہم نے عام آدمی سے سچی ہمدردی کرنا اور اسے عزت دینا سیکھا ہے۔ ہم نے سیکھا ہے کہ نیک نیتی اور مصمم ارادے کے زور سے ناقابل یقین وہ ضرور نما ہو سکتے ہیں۔ کئی لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ ہم نے پہلی بار اپنے ملک سے محبت کی آنچ محسوس کی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی سول سرونٹ کے دل میں ملک کی محبت کی شمع روشن ہو جائے تو پھر اس کا جنون منزل کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ عبور کر جاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم تو اچھی گاڑی، اچھا دفتر، اچھی پوسٹنگ اور پروموشن کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے۔ ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ جب کسی کے سامنے اعلیٰ اور عرفہ مقصد ہو تو ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے۔ اس کے 7ویں یا 8ویں روز میں دفتر میں بیٹھا تھا کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر صفدر صاحب نے آ کر بتایا، سر ٹی وی پر ٹکٹ چل رہا ہے کہ آپ کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ دفتر کے لوگ بہت پریشان ہیں۔ میں اس لحاظ سے مطمئن تھا کہ ٹیبل صاف ہے اور ادارے کی ورکنگ سٹریم لائن ہو چکی ہے۔ سارا کام ختم کر کے جب میں شام کو دفتر سے نکلا تو باہر پاسپورٹ آفس کا دل گرفتار سٹاف کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، سر آپ چلے جائیں گے؟ سر آپ کچھ دیر اور رک جائیں، آپ کا رہنا بہت ضروری ہے۔ میں نے انہیں کہا، دیکھیں افراد آتے جاتے رہتے ہیں، آپ نے جس طرح ایک مشنری جذبے کے ساتھ دن رات کام کر کے اس بحران پر قابو پایا ہے، اس پر پوری قوم کو آپ پر فخر ہے۔ آپ اسی جذبے سے کام کرتے رہیں، انشاءاللہ اس ادارے کو عوام کا اور زیادہ اعتماد اور مزید عزت حاصل ہوگی۔ ان کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر میری آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ مجھے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس کا آئی جی مقرر کیا گیا تھا۔ دوسرے روز میں آئی جی آفس میں میٹنگ کر رہا تھا کہ آپریٹر نے فون ملاتے ہوئے کہا، سر راجہ سکندر سلطان بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں میری جگہ پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر جنرل مقرر کیا گیا تھا۔ میں نے انہیں مبارکباد دی تو وہ کہنے لگے، سر میں آنا چاہتا ہوں تاکہ چارج لینے سے پہلے آپ سے بریفنگ لے لوں۔ آدھے گھنٹے بعد وہ پہنچ گئے۔ راجہ سکندر سلطان مجھ سے کیڈٹ کالج حسن عبدال میں 6 سال اور سروس میں 4 سال جونیئر تھے۔ وہ شائستہ اور متوازن مزاج کے آدمی ہیں۔ چائے کے ساتھ ساتھ 1 گھنٹے تک بات چیت چلتی رہی۔ ڈائریکٹر جنرل پاسپورٹ کے طور پر وہ جب بھی کہیں ملتے وہ برملا کہتے کہ پاسپورٹ کے محکمے میں سارا کام تو آپ کر گئے تھے، ہمارے لیے تو آپ نے کوئی مسئلہ چھوڑا ہی نہیں۔ ملک کے اندر اور باہر پاسپورٹ کے ڈوبے ہوئے محکمے کو پاؤں پر کھڑا کر دینے کی سکسیس سٹوری کو کیس سٹڈی کے طور پر دیکھا گیا۔ یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات اور ریسرچر اس بات پر تحقیق کرتے رہے۔ رائٹر اور دانشور مجھ سے پوچھتے تھے اور اب بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ ادارہ کیسے ٹھیک کیا اور کیا سب ادارے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اس وقت بھی اور آج بھی میرا دو ٹوک جواب یہی ہے کہ ہاں سب ادارے ٹھیک ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ادارے کے سربراہ کا دامن بے داغ اور ارادہ گار متزلزل ہو، وہ قائدانہ صلاحیتوں کا مالک ہو اور جوش و جنون سے سرشار ہو تو سب کچھ ممکن ہے۔ نتھنگ از امپاسبل۔ پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ چھوڑنے کے 2-3 مہینے بعد میں اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں شادی کی کسی تقریب میں شریک تھا۔ کھانے کے بعد ہم چند دوست ایک سائڈ پر کھڑے چائے پی رہے تھے کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ کسی نامانوس آواز نے پوچھا، آپ ذوالفقار چیمہ ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں، آپ کون صاحب ہیں؟ ادھر سے آواز آئی، میں کوہاٹ کا رہنے والا ہوں، نصیب اللہ، مسجد نبوی سے بول رہا ہوں۔ آپ نے ہمارے پاسپورٹ بنوائے تھے۔ میں، میری بیوی اور 2 چھوٹی بچیاں نبی کریم کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میرا پورا جسم کانپ اٹھا اور چائے کپڑوں پر گر گئی۔ میں تقریب چھوڑ کر چلا گیا۔ منہ سے ایک ہی فکرہ بار بار نکل رہا تھا، یا الہی مجھ گناہگار کا یہ مقام، حضور کے روضہ اقدس کے سامنے مجھ گناہگار کا نام، مجھ گناہگار پر ایسا کرم جس کا میں حقدار نہیں ہوں۔ گھر پہنچ کر فوراً وضو کیا اور سجدے میں گر گیا۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے اور زبان سے یہی نکل رہا تھا، مجھ جیسے گناہگار پر ایسا فضل و کرم۔ اس کے بعد بھی کئی بار ایسا ہوا کہ کسی اجنبی نے فون پر کہا، ہم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں اور تمہارا نام۔ میں ایسی کال سن کر ہمیشہ کانپ اٹھتا۔ سول سرونٹس کی اکثریت غلط راہ پر چل نکلی ہے۔ اگر وہ رزق حلال کھا کر بے سہارا لوگوں کی مدد کو حرز جاں بنا لیں تو ان کی دعاؤں سے انہیں اس نشے کا سرور حاصل ہوگا جس کے مقابلے میں کھربوں روپے کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ جام چکھ کر تو دیکھیں، آپ باقی سب نشے بھول جائیں گے۔